اصولی اختلاف ہونے چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا، یہ اچھا نہیں ہوتا. اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے. چنانچہ ٹیک اے اسٹینڈ آن پرنسپل اور گیو اپ کنٹرول ٹو گین مور پاور. کنٹرول گھر کا خاوند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے. اور ڈونٹ بی ہرڈل ان ہسبینڈز وے. ہر کام میں خاوند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. کوئی بھی کام ہو خاوند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا، رکاوٹ بن جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اور ایک خاص بات جو ہے اوائڈ کریٹیسزم. کریٹیسزم کو چھوڑ دینا چاہیے. خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کریٹیسائز ہی کرتے رہنا خاوند کو، یہ اچھا نہیں ہوتا. پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ہم، کہ اپنے خاوند کی عزت کرو. بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے. یہ غلط بات ہوتی ہے. ہسبینڈ ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے چائلڈ. بی لائل ٹو ہم اینڈ شو ہم دیٹ یو آر لائل. خاوند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شی شوڈ ٹرائی ٹو ون دی ہارٹ آف دی ہسبینڈ، کہ ہسبینڈ کا دل جیتے، ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے. بی کنسٹرکٹیو سوچ ہونی چاہیے. اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خاوند سے کوئی بات کرنی ہے تو فرسٹ پوائنٹ آؤٹ ہز گڈ تھنگس. پہلے اچھی باتوں کی نشاندہی کرو، دین پوائنٹ آؤٹ ہز مسٹیکس، پھر اس کی ویکنیسز کو بتائیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں، ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آ گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر لانو کو بتانا سمجھانا تھا کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو. وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد کی بھی پابندی کرے. مطلب یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی کہ جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کریں اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو امپروومنٹ کیا کیا کرنی ہے. پوری زندگی میں یہ بہترین دستور ہے کہ پہلے جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کرو اور پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک کو بھی مینشن کر دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی ریسپیکٹ کتنی زیادہ ہے. وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی ریسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا. تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے اور اوپر کی سٹوری پہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہسبینڈ کو کسی تجارتی سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے میک شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو. پھر جب الوداع ہونے لگا تو بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. ہسبینڈ چلا گیا. اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے. اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے. اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے، اس کی تیمارداری کرے، خبرگیری کرے، خدمت کرے. مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہسبینڈ نے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا.
اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیئر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، لیکن اب سچویشن ایک نئی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں، تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہیں تمہارے خامن نے کہا تم اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری۔ والد کی طبیعت خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی۔ اب والد کی وفات ہو گئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے، یہ ایک نئی صورت ڈیولپ ہو گئی ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں، چونکہ خامن نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو۔ اب اس کی والد کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا، اور یہ خاتون، یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا، لیکن وہ صحابیہ تھی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خاوند کی بات کو پکا رکھا، خود اوپر رہی، نیچے نہیں اتری۔ خیر، والد کا جنازہ ہو گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خاوند کی بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن صاف ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ہر بات پہ جھگڑا کھڑا نہ کریں، چوز یور بیٹل، پرنسپلز کے اوپر آپ اختلاف کریں اگر کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ اور تیسری بات کہ اپنے خاوند کی رسپیکٹ کریں۔ چنانچہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں 400 مردوں سے انٹرویو کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی ہر تنگی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری رسپیکٹ کرے۔ جو بیوی اپنے خاوند کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو وہ پھر آٹومیٹک رشتہ وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے بی ایکسپٹنگ، کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے، ایکسپٹ ہز پوزیشن ایز ہیڈ آف دی فیملی۔ پہلی بات یہ نہ ہو کہ گھر کے چھوٹے بڑے ہر کام بس اپنی مرضی سے کرنے ہیں اور اپنے مشورے سے چلانے ہیں، اور خاوند کی تو جیسے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اور ابینڈن دی myth آف equality، یہ جو ایک myth چل پڑی ہے کہ شانہ بشانہ میاں بیوی اور ایک ہیں، ٹھیک ہے، ایز این انسان ایک ہیں، لیکن گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ نے مرد کو پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے، اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر بندہ ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کی وہ رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے۔ تو خاوند سے بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چونکہ وہ بچوں کی نگران ہے۔ یہ 2014 میں ریسرچ شائع ہوئی اور یہ کتاب دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو بک آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا، اور اس بک میں یہ مینشن کیا گیا کہ بیوی اگر چاہتی ہے کہ گھر آباد رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی ریسپیکٹ کرے۔
پھر 5واں پوائنٹ لیٹ گو آف ریسپانسبلٹی آف فائنینس، کہ جو گھر کے اخراجات ہیں اس مسئلے میں عورت خود ذمہ داری نہ لے، بلکہ یہ خاوند ہی کے سر پہ رکھے کہ گھر کے اخراجات کو وہی چلائے۔ ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لیٹ یور ہسبینڈ بی چلڈرنز فادر، کہ اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بننے دو۔ ہوتا کیا ہے کہ ماں خود تو بچوں کو مار بھی لیتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر خامن ذرا سخت آواز سے بچوں کو بلا لے تو تڑپ جاتی ہے، جھگڑا شروع کر دیتی ہے، چھوٹا بچہ ہے آپ اس کا خیال نہیں کرتے، آپ کو تو بچوں سے محبت ہی نہیں، پیار ہی نہیں۔ بھائی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے، تو مرد کئی مرتبہ ایسی بات کر جاتا ہے، اس پر صبر ہی جو ہے کرنی چاہیے، عورت کو پیشنس اختیار کرنی چاہیے۔ تو اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بن کر رہنے دو۔ پھر ڈسکس ود ہم ہاؤ ٹو ریز چلڈرن، اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے۔ لیٹ یور ہسبینڈ ویلیو یور پرابلم، پھر اگر کوئی بات ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ویو پوائنٹ آف یور ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کے ویو پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ کئی مرتبہ عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں اور اگلے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، بس جو ہاں کر رہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر جمی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور اہم نقطہ کہ بی اوپن مائنڈیڈ ان این آرگومنٹ، اگر کوئی آرگومنٹ ہو بھی گیا ہے تو اس میں اوپن مائنڈیڈ بات کریں، یعنی اگلے کا ویو پوائنٹ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ایک اور اہم بات کہ برنگ اپ ایشوز ایٹ رائٹ ٹائم، اگر کوئی مسئلہ ڈسکس بھی کرنا ہے تو اس کو صحیح ٹائم پہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، وہ مسئلے کو بچوں کے سامنے کئی دفعہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اس وقت ڈسکس کرتی ہیں جب خامند بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ کسی کام کے اندر بزی ہوتا ہے۔ یہ تینوں اوقات مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے اچھے اوقات نہیں ہیں۔ جب بچے سامنے ہو، جب ہسبینڈ ٹائرڈ ہو یا ہسبینڈ بزی ہو، تو ان تین ٹائم میں کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ پاس بیٹھا ہے، ریلیکس ہے اور بچے بھی پاس نہیں ہیں، اس وقت مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور نقطہ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے۔ ڈو ناٹ ڈیولپ نیگیٹو فیلنگز، پھر بات چیت کے دوران لرن ٹو سے سوری اف یو آر رانگ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کسی غلط بات پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ذرا اکڑ پن کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی سوری بھی کرنی چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس وقت میں غصے میں تھی، میں نے ایسی بات کہہ دی۔ مگر سوری کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں رول ود دی چینجز کے ساتھ عورت کو بھی چینج ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ شادی ہوئی تو اب عورت کی سچویشن اور ہے، پھر اس کے بعد اس کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بعد اس کے بدن کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے۔ ڈیل ود دی چینجز۔ اور ایک اور بات کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، عورت کو چاہیے کہ اپنا ضرور خیال رکھے۔ بہت ساری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہ ایکسرسائز کرتی ہیں، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اچھائی صفائی کا خیال، اور بہت ہی بھدی پرسنالٹی ان کی بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بیوی تو ہوں نا، اور بچوں کی ماں بھی ہوں اور گھر والی بھی ہوں۔ بھئی آپ سب کچھ ہیں، مگر خاوند کی نظر میں
اچھا لگنا، خوبصورت لگنا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اس لیے عورت اپنے صاف ستھرا رہنے کے لیے کپڑے خریدے، جیولری خریدے یا کوئی پرفیوم خریدے تو شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو یہ چیزیں پرووائڈ کرے۔